کہ وہ ذات جو تعریف سے بلند ہے، ہر حدود سے باہر ہے، ہر تصور سے برتر ہے، وہ ہم سے جڑی ہوئی کیسے ہے؟ اسماء الہیہ کا ایک زندہ ترجمان ہے انسان۔ ہر دل میں رب کا ایک نام سانس لیتا ہے۔ کیا تم ان اسماء کو صرف زبانی ذکر بنائے رکھو گے اور میاں مٹھو کی طرح رٹتے اور دہراتے چلے جاؤ گے، یا ان اسماء کے معنی کو اپنی ذات میں اتارنے کے لیے تیار ہو گے؟ کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ ہر انسان اپنی روح کے اندر اللہ کے کسی نہ کسی اسم کا عکس لیے ہوئے ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحبو، آج ہم اس بارگاہ کی طرف دل و روح کو موڑتے ہیں جس کے بارے میں ہر لفظ مفلس تر ہے، ہر ادائیگی بے زبانی ہے، ہر عقل حیرانی ہے اور ہر تعبیر نارسائی میں ڈوبی رہتی ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں اس ذات کی جو ماورائے بیان ہے، جو بیان سے پرے ہے، جو ماورائے حدود ہے، جو کسی پیمائش میں تھوڑی آتا ہے، جو ماورائے قیاس ہے، ادراک سے بھی پرے، تو جو نہ شنیدنی ہے، جو نہ گفتنی ہے، اور جس کی طرف اللہ یا خدا یا گاڈ جیسے الفاظ فقط اشارے ہیں، حقیقت کا احاطہ نہیں۔ ذات وہ نقطہ آغاز ہے جہاں سے ہر شے جنم لیتی ہے، جو ہر آغاز سے پہلے ہے، اور وہی نقطہ اختتام ہے جہاں ہر شے واپس پلٹتی ہے، جہاں جو ہر انجام کا بھی انجام ہے۔ یہی ذات الہی ہے، بے نیاز، مطلق، کامل، ایبسلیوٹ پرفیکٹ اور قائم بذات۔ مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ ذات جو تعریف سے بلند ہے، ہر حدود سے باہر ہے، ہر تصور سے برتر ہے، وہ ہم سے جڑی ہوئی کیسے ہے؟ ہم اسے کیسے پہچانیں؟ یہی وہ مقام ہے جہاں اسماء الہی یعنی اللہ کے صفاتی نام اس ذات کی تجلی بن کر ہمارے کانشیسنس میں داخل ہوتے ہیں، ہمارے شعور کو روشن کرتے ہیں۔ تو صوفیہ فرماتے ہیں کہ صفات ذات کے مظاہر ہیں۔ یہ صفات، ایٹریبیوٹس جو ہیں، یہ ذات کے مظاہر ہیں، اس کی ریفلیکشنز ہیں۔ یہ نہ تو ذات سے جدا ہیں اور نہ ہی عین ذات، بلکہ یہ اس حقیقت مطلقہ کی، ایبسلیوٹ ریالٹی کی مختلف فریکوینسیز ہیں، مختلف روشنیاں ہیں، جو انسان کو اپنے شعور کی سطح کے مطابق اپنا جلوہ دکھاتی ہیں۔ اس ایبسلیوٹ ریالٹی کی جو مینیفیسٹیشن ہے وہ ان صفات کے ساتھ ہے، اور جو انسان جس بھی شعوری سطح کے اوپر کھڑا ہے، اس شعوری، یعنی آپ شعور کو اگر ایک آئینے کے طور کے اوپر تصور کریں اور ذات حق کی جو مینیفیسٹیشن ہے اس کو ان ایٹریبیوٹس کی صورت میں اگر آپ تصور کر سکیں، تو یہ جو انوار اور تجلیات ہیں ان صفات الہیہ کی، یہ آپ کے شعور کے آئینے سے منعکس ہوتی ہیں،
یہ ریفلیکٹ کرتی ہیں آپ کے کانشیس پہ. تو اب آپ کا کانشیس یا آپ کا شعور جس سطح پر ہوگا اسی سطح کے مطابق ان انوار و تجلیات کا، ان صفات الہیہ کا جلوہ نظر آئے گا. اگر آئینہ بہت صاف ہے شعور کا، کوئی باعلم ہے، کوئی پرہیزگار ہے، کوئی متقی ہے جی، تو اس کے اوپر جب یہ ظہور کریں گے انوار و تجلیات، جب وہ ڈیوائن اپنا آپ کو مینیفیسٹ کرے گا تو اس کے مطابق، اس شعور کے مطابق انسان کو عرفان نصیب ہوگا. حضرت ابن عربی نے نہایت لطیف سے الفاظ میں فرمایا کہ ذات الہی ایک بحر ہے، بلکہ ذات الہی ایک بحر بے کنار ہے، اور اسماء و صفات اس بحر کی، اس سمندر کی لہریں. تو کوئی بھی لہر، کوئی بھی ویو جو ہے وہ اوشن کو مکمل طور پر ڈسکرائب نہیں کر سکتی، کوئی بھی لہر بحر کو مکمل بیان نہیں کر سکتی، مگر ہر ویو، ہر لہر اس کی طرف اشارہ ضرور کرتی ہے. تو مجھ سے بہت سارے احباب اسماء الہیہ کے متعلق پوچھتے رہے ہیں، اور کئیوں نے وظائف کے طور پر بھی جو ہے وہ بھی مشورہ چاہا. آج ہم ایک ایسی سیریز آف ویڈیوز شروع کر رہے ہیں جس میں اللہ کے اسماء و صفات کا نہ صرف صوفیانہ فہم شامل ہوگا بلکہ اس کا نفسیاتی اثر بھی ہم مطالعہ کریں گے. یعنی یہ کہ ہر صفت الہی، ایوری ایٹریبیوٹ آف اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان کی سیلف پر، اس کے ہارٹ پر، اس کے انٹلیکٹ پر اور اس کی اسپرٹ پر، اس کے نفس، اس کے دل، اس کے عقل اور اس کے روح پر کس طرح سے اثر انداز ہوتی ہے، اس کو جو ہے وہ ہم اس سیریز کے اندر دیکھیں گے. کیونکہ حضرت انسان، جیسا کہ حضرت جلال الدین رومی علیہ رحمت نے فرمایا، اسماء الہیہ کا ایک زندہ ترجمان ہے انسان. ہر دل میں رب کا ایک نام سانس لیتا ہے، کبھی بطور رحمان، کبھی بطور قہار، کبھی بطور رزاق، کبھی صفت ستار کی شکل میں. اور نفسیاتی طور پر اللہ کے اسماء انسان کی روح کی تہوں میں چھپے ہوئے اضطراب، محرومی، غرور، خوف، فخر، شکست اور تنہائی جیسے عناصر کو چھوتے ہیں. مثلاً جب ایک نوجوان بار بار ناکامی کا شکار ہو کر زندگی سے بیزار ہوتا ہے تو وہ اگر الصبور کو اپنے دل میں زندہ کر لے، اگر وہ اس صفت الہیہ الصبور کے ساتھ جڑ جائے، اس کے ساتھ کمیونیکیشن میں آ جائے، اس کے ساتھ کورسپونڈنس کے اندر آ جائے، اس کے ساتھ اپنا ایک ربط بحال کر لے، تو صبر جو ہے، پیشنس جو ہے، وہ اس کے کانشیس میں، اس کے شعور میں ایک زندہ قوت بن جاتی ہے. یعنی آپ جن جن ہیومن پاسبل سٹیٹس کے اندر سے گزرتے ہیں، ان تمام پاسبل ہیومن سٹیٹس، انسانی حالتوں کو ایک نہ ایک اللہ کا ایٹریبیوٹ یعنی اللہ کی صفت گورن کر رہی ہوتی ہے. تو جب آپ اس گورننگ اصول کے ساتھ جڑتے ہیں، یو کال آن دیٹ governing principle and you get in communicate with it، وہ پھر آپ کو طاقت دیتا ہے، آپ کے شعور کو. تو جب کوئی عورت اپنی تنہائی کے دکھ میں گم ہو جائے، شوہر چلا گیا، اولاد اپنے اپنے گھروں کو ہو گئی جی،
تو وہ پھر الودود کے ساتھ جڑ جائے، یعنی محبت کرنے والے رب کے نام سے وہ الودود کو پکارے، جی اس کے ساتھ اپنی ایک کمیونیکیشن کو ڈیولپ کرے، جی تاکہ وہ ترسیل نور ہو سکے اس قلب کے اوپر، اور وہ اضطراب میں گیا ہوا قلب اس اسم الودود کی روشنی سے سکون جو ہے ہو پائے، وہ دل کے اندر جو ہے وہ اس محبت کی تپش کو محسوس کرے۔ تو جو کسی انسان کے لمس سے کہیں زیادہ گہری ہوتی ہے، کہیں زیادہ لازوال ہوتی ہے، تو یہی وہ راز ہے جسے امام غزالی نے اپنی کتابوں کے اندر جو ہے شرح فی اسماء الہیہ، اس رسالے کے اندر، اسماء الحسنہ کے رسالے کے اندر بیان کیا کہ ہر اسم الہی انسان کی کسی داخلی کیفیت، یعنی اس کی کسی انر اسٹیٹ کے ساتھ متعلق ہوتا ہے، جتنے بھی یہ اسماء الہیہ ہیں۔ یعنی جو اللہ الغفار ہے، یعنی اس ذات کی وہ الغفار کے اندر جو مینیفیسٹیشن ہے وہ انسان کے گناہ سے بھی آگاہ ہے اور اس کے دل میں ندامت ڈالنے والا بھی ہے، تو یہ ہے الغفار، کہ وہ دل کے اندر ندامت ڈال دے اور آپ مغفرت کو طلب کریں اور وہ آپ کو غفار جو ہے وہ آپ کو مغفرت بخش دے، جی تو ندامت ڈالنے والا بھی وہی ہے۔ اور وہ جہاں پر وہ الکبیر ہے، تو یہ جو نفس کے تکبر پر ضرب لگانا ہے، جی یہ بھی اس الکبیر کے ساتھ جڑے بغیر، اس کے ساتھ کمیونیکیشن میں آئے بغیر، جی اور اس کی طاقت حاصل کیے بغیر یہ نفس کا تکبر بھی جو ہے وہ بھی ختم نہیں ہوتا۔ اور آج کے دور میں نوجوان جس اضطراب انتشار کی تلاش میں ہیں، سے دور بھاگنے کی کوشش میں ہیں اور معنی کی تلاش رکھتے ہیں، جی بے سمت پھر رہے ہیں، جی انہیں اگر اسماء الہیہ کے آئینے میں اپنی ذات دیکھنے کا سلیقہ آ جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کا نوجوان اپنی اصل سے جڑ جائے گا۔ تو یہ وہ قدرت کے، فطرت کے اصول ہیں، یہ گائیڈنگ پرنسپلز بھی ہیں اور یہ گورننگ پرنسپلز بھی ہیں، اینڈ دیز آر دا کیز ٹو آل دی پرابلمز آف یور لائف۔ یہ وہ کلیدیں ہیں، یہ وہ کنجیاں ہیں جو آپ کی زندگی میں بند دروازوں کے اوپر لگے تمام تالوں کو کھولتی ہیں، کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ ہر انسان اپنی روح کے اندر اللہ کے کسی نہ کسی اسم کا عکس لیے ہوئے ہوتا ہے۔ حضرت عبدالکریم جیلی علیہ رحمت، جنہوں نے انسان الکامل کتاب لکھی ہے، آپ نے فرمایا کہ انسان اللہ کے اسماء کا مکمل آئینہ ہے، اس کی معرفت دراصل اسماء کے ادراک سے جڑی ہوئی ہے۔ اگر ہم اس فہم کو، اس انڈرسٹینڈنگ کو مزید گہرائی میں سمجھنا چاہیں تو ہمیں شعور اور باطن کے اس راستے پر اترنا ہوگا جہاں انسان کی شخصیت تین دائروں میں شاید بٹی ہوئی ہے، کہ نفس ہے، قلب ہے اور پھر جو ہے وہ روح ہے۔ تو نفس وہ مقام ہے جہاں اللہ کا اسم الہادی انسان کو گمراہی سے بچا کر راستہ دکھاتا ہے۔ ہم ہدایت چاہتے ہیں، لیکن جس چینل سے ہمیں ہدایت آنی ہے
اس حال الہادی کے چینل سے، تو ہم اس چینل کو بحال نہیں کر پا رہے ہیں۔ تو نفس کے میدان میں آپ کو ہدایت الہادی سے ہی جو ہے وہ ملتی ہے، اور یہ وہ ہدایت ہوتی ہے جو آپ کو گمراہی سے بچاتی ہے۔ پھر آ گیا قلب، تو قلب بھی ایک مرر ہے، اور قلب کے اوپر آپ دیکھیں گے کہ جتنے بھی صوفیاء کے سلاسل ہیں، ان تمام سلاسل میں یا لطیف ہو یا لطیف ہو یا لطیف ہو کا ذکر کیا جاتا ہے۔ میں کچھ ماہ قبل موروکو میں میرا جانا ہوا، تو ایک وہاں پر سالک آئے ہوئے تھے ساؤتھ افریقہ سے۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ حضرت مجھے بہت سارے صوفیاء کے ذکر کی محافل میں جانا ہوا ہے، تو 3 اسماء ایسے ہیں جو جن کا ورد میں نے دیکھا کہ وہ تمام سلاسل کر رہے ہیں۔ تو ان میں 2 تو یا حیو یا قیوم ہے جو، اور پھر ایک تیسرا اسم یا لطیف۔ تو یہ یا لطیف کیوں جو ہے وہ تمام سلاسل میں پڑھا اپنے ذکر میں شامل ہوتا ہے۔ تو میں نے اسے عرض کی کہ قلب جو ہے یہ لطیفہ قلب ہے جی، اس کا ذکر اللطیف ہے۔ قلب کو سخت نہیں ہونا ہے نا، اسے نرم ہونا ہے جی، اس کو سنگ دل نہیں ہونا جی۔ تو اب وہ سنگ دلی کیسے ختم ہوگی؟ وہ اللطیف کی نرمی محسوس کی جاتی ہے جی، اس کو ہارنس کیا جاتا ہے جی، اس کو ملائم کیا جاتا ہے، اس کی سختی کو نرمی میں بدل دیا جاتا ہے۔ تو جب خاموشی میں دل کو کوئی تقسیم چھو جاتی ہے تو وہ اسی صفت کی پرچھائی ہوتی ہے۔ تو یا لطیف ہو یا لطیف، جب آپ لطیف کے ساتھ جڑ گئے تو پھر اس لطیف نے کمال لطف کیا کہ آپ کے دل کو نرم کر دیا، آپ کے قلب کو نرم کر دیا۔ اور پھر وہ لطیفہ روح ہے۔ روح وہ مقام ہے جہاں پہ النور کی تجلی ہوتی ہے۔ یہ روح جو ہے وہ روشنیوں کی طالب ہے جی، وہ خود نور ہے، وہ نور کے ساتھ جڑنا چاہتی ہے جی۔ تو النور کی تجلی شعور کی گہرائیوں کو روشن جو ہے وہ کرتی ہے۔ تو انسان اگر اللہ کے ان اسماء کو صرف یاد کرے، گن لے یا ورد بنائے، مگر ان کی حقیقت کو اپنے باطن میں محسوس نہ کرے، تو پھر وہ اس سے مکمل طور پر فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ وہ صرف ایک ظاہری ذکر کے اندر تو الجھ جائے گا، اور اس کا شاید کوئی تھیوروپیٹک ایفیکٹ بھی جو ہے وہ ہوتا ہو، لیکن ان کو شعوری طور پر آپ کو ان انوار کو، ان صفات کو شعوری طور پر اپنی طرف متوجہ کرنا ہوتا ہے جی، تبھی آپ اس کی صحیح بلس اٹھا سکتے ہیں۔ تو صوفیاء ہمیں سکھاتے ہیں کہ اسم الہی کو صرف زبان سے نہیں، دل سے پکارو، اور پکار ایسے جیسے کوئی پیاسا پانی کو پکارے۔ تو اس شعور میں جا کر آپ کو پکارنا ہوتا ہے۔ تو نفسیاتی نقطہ نظر سے بھی یہ جاننا ضروری ہے کہ ہر اسم الہی انسان کی شخصیت کی تعمیر میں حصہ لیتا ہے۔ الشکور ہمیں شکر گزاری سکھاتا ہے، جو ایک پازیٹیو سائیکالوجی کا بیسک پلر ہے، that one should be in gratitude۔ پھر جیسے اسم الجبار جو ہے وہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ شکست کو سینے سے لگاؤ اور پھر دوبارہ اٹھو، کیونکہ وہ رب دلوں کو جوڑنے والا ہے جی۔
تو گرنے کے بعد دوبارہ جو ہے وہ اٹھ جانا۔ اس میں الحکیم ہمیں اس دنیا کے دکھوں میں ایک حکمت کی جھلک دکھاتا ہے، تاکہ ہمارا شعور جو ہے وہ شکایت سے نکل کر تسلیم کی طرف آ جائے۔ آخر میں جب ہم اللہ کے نام پر نظر ڈالتے ہیں تو صوفیہ اسے اسم جامع کہتے ہیں، وہ نام جو تمام صفات کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے، اسم اللہ۔ یہی وہ لفظ ہے جو سنگ دل سے سنگ دل کو بھی چیر کر روح کے دروازے پر دستک دیتا ہے۔ یوں تو اسم اعظم ایک حالت کے اندر جو ہے وہ جانے کے بعد کسی بھی نام کو شاید پکارنا ہو جی، تو یہ بھی اسم اعظم ہے جس میں ہر سائل کا جواب ہے، ہر زخمی کے لیے مرہم ہے، ہر گمراہ کے لیے راستہ ہے، اور ہر عاشق کا معشوق موجود ہے۔ تو صاحبو، بلکہ تمام سننے والے دلوں سے میں مخاطب ہوں کہ اے سماعت رکھنے والے دلو، اب تو فیصلہ کر لو، کیا تم ان اسماء کو صرف زبانی ذکر بنائے رکھو گے اور میاں مٹھو کی طرح رٹتے اور دہراتے چلے جاؤ گے، یا ان اسماء کے معنی کو اپنی ذات میں اتارنے کے لیے تیار ہو گے؟ کیا تم چاہتے ہو کہ الرحمن کی مہربانی تیرے رویے میں بھی ظاہر ہو، اس کی وہ مرسی تیرے اندر سے بھی جھلکے؟ جی، کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس العلیم کی حکمت اور علم آپ کو آپ کی ذات کی گہرائیوں تک لے جائے؟ تو پھر اٹھو، تمام ان دلوں کو اٹھنا چاہیے، ان اسماء کے ساتھ زندہ ہو جائے، ان اسماء کے ساتھ وہ بیدار ہو جائیں اور نفس کے اندھیروں سے نکل کر رب کے صفاتی روشنی میں پناہ لیں۔ اسماء صرف الفاظ نہیں ہیں، یہ وہ دروازے ہیں یہ جو ہماری زندگی میں کھلنے ہیں، اور وہ دروازے جو ہمیں ذات الہیہ کے قرب کی طرف، اس کے عرفان کی طرف لے جاتے ہیں۔ شرط فقط یہ ہے کہ دل اخلاص والا ہو، دل سچا ہو۔ آپ اس کو خاموشی میں پکاریں تو وہ خاموشی میں جواب دیتا ہے، بآواز بلند پکاریں تو وہ بآواز بلند جواب دیتا ہے۔ آپ اس کو تنہائی میں یاد کریں تو وہ آپ کو تنہائی میں یاد کرتا ہے۔ آپ اس کو مجلس میں یاد کریں تو وہ آپ کو مجلس میں یاد کرتا ہے۔ تو اے اللہ، ہے تمام جس کے تمام نام اور جس کا کوئی بھی نام نہیں، ہمیں توفیق دے کہ ہم اسماء حسنیٰ کے سفر میں صرف زبان سے نہیں بلکہ دل، نفس اور روح سے بھی شریک ہوں۔ آمین۔